السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم ایک عبادت گزار خاتون تھیں۔ ایک مرتبہ رومی عیسائیوں نے بصرہ پر چڑھائی کر دی۔ بصرہ کے سرکردہ افراد لوگوں کو جہاد کی ترغیب دینے لگے۔ امیر لشکر عبد الواحد ایک دن کھڑے ہوئے اور جہاد کی ترغیب کے لیے اتنی مؤثر تقریر فرمائی کہ لوگوں کی نظروں میں دنیاوی آرائش و زیبائش حقیر ہو گئی اور وہ دنیا کے اس عارضی ٹھکانے کو خیر آباد کہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اب دو ہی مقاصد تھے کہ یا تو اپنے دشمن کو شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور کیا جائے یا شہید ہو کر اللہ کے حضور سرخروئی حاصل کر کے جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوا جائے۔ حاضرین کے درمیان سے ابراہیم آگے آئیں اور عبد الواحد سے کہا، ابو عبید، آپ میرے بیٹے ابراہیم کو جانتے ہیں۔ بصرہ کے اونچے اونچے گھرانوں سے اس کے لیے رشتے آئے ہیں، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی جنت کی اس حور سے کروں گی جس کی صفات آپ نے اپنی تقریر میں بیان فرمائی ہیں۔ کیا آپ میرے بیٹے کی شادی اس حور سے کروا سکتے ہیں؟ میرا بیٹا آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جائے گا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے شہادت عطا فرمائے اور قیامت والے دن اپنے والدین کا سفارشی بن جائے۔ عبد الواحد نے جواب دیا، اے محترم خاتون، اگر آپ نے ایسا کیا تو یہ آپ کے خاوند اور بیٹے کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ بیٹا جو یہ مکالمہ سن رہا تھا حاضرین کے درمیان سے بولا، اماں جان، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ماں نے پھر پوچھا، کیا تو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کر کے جنت کی اس حور سے شادی کے لیے تیار ہے اور اس کے حصول کے لیے دل و جان سے اللہ کی راہ میں اپنی توانائیاں صرف کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے پرعزم ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، اماں جان، اللہ کی قسم میں راضی ہوں۔ پھر اس خاتون نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ، میں تجھے گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی ایک حور سے کر دی ہے۔ اس کے حصول کے لیے یہ تیری راہ میں اپنی ساری توانائیاں صرف کر دے گا اور گناہوں کی طرف کبھی نہیں لوٹے گا۔ اے ارحم الراحمین، مجھ سے یہ بیٹا قبول فرما لے۔ پھر وہ خاتون اپنے گھر گئیں اور 10,000 دینار لا کر عبد الواحد کے حوالے کیے اور کہا، یہ میرے بیٹے کا حق مہر ہے، اس کو آپ جہاد میں خرچ کریں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک انتہائی عمدہ گھوڑا اور قیمتی ہتھیار خریدے۔ لشکر اپنی پوری تیاری اور عزم صمیم کے ساتھ نکلا اور سب کی زبانوں پر قرآن کریم کے یہ الفاظ تھے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ جب ابراہیم کے اپنے بیٹے سے علیحدہ ہونے کا وقت آیا تو اس عظیم ماں نے کفن اور خوشبو اپنے عزیز از جان بیٹے کے حوالے کی اور کہا، پیارے بیٹے، جب تم دشمن کے مد مقابل جانے لگو تو اسے اپنا لباس بنا لینا، انتہائی محتاط رہنا، اللہ کے راستے میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما اور کہا، اب انشاءاللہ قیامت کو ملاقات ہوگی۔ عبد الواحد میدان جنگ کی صورتحال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب دشمن سے ہمارا سامنا ہوا تو ابراہیم اگلی صفوں میں تھے۔ انہوں نے بہت سے رومیوں کو قتل کیا اور پھر دشمنوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ کافی دیر تک وہ بے جگری سے لڑتے رہے۔ اکیلا آدمی اتنے زیادہ لوگوں کا کب تک مقابلہ کر سکتا ہے؟ آخر کار وہ شہید ہو کر اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے۔ جب لڑائی ختم ہوئی اور ہم مال غنیمت لے کر بصرہ واپس آئے تو اہل بصرہ نے ہمارا بھرپور استقبال کیا۔ ان استقبال کرنے والوں میں ابراہیم بھی تھیں۔ ابراہیم مجھے ملی اور کہا، اگر میرا تحفہ قبول کر لیا گیا ہے تو مجھے مبارکباد دیجیے، اور اگر قبول نہیں ہوا تو مجھ سے تعزیت کیجیے۔
عبد الواحد نے جواب دیا، آپ کا تحفہ قبول کر لیا گیا ہے، آپ کا بیٹا ابراہیم انشاءاللہ دیگر شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہوگا۔ ابراہیم نے اسی وقت سجدہ شکر ادا کیا اور قربانی کی قبولیت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اگلے دن ابراہیم جب میرے پاس آئی تو انتہائی مسرور تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا کہ میرا بیٹا ابراہیم انتہائی خوبصورت باغ میں ہے، وہاں ایک سبز رنگ کا انتہائی نفیس گنبد ہے، وہ ہیرے جواہرات سے مرصع ایک تخت پر بیٹھا ہے، اس سے سر پر ایک انتہائی خوبصورت تاج پہنا ہوا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اماں جان خوش ہو جائیے، آپ کا دیا ہوا حق مہر قبول کر لیا گیا ہے اور دلہن کو دلہا کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔